تو ہم نے جب PNY ٹریننگ کو ملتان چیپٹر لانچ کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر سروے کروایا. اس سروے کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ملتان ایک انتہائی انریچ سٹی ہے کہ جہاں کے بچے جو ہیں بہت زیادہ فرٹائل ہیں. یہاں کے بچوں کے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جو باقی شہروں کے بچوں کے پاس ہونی چاہیے. اس میں سب سے پرائورٹی پہ آتی ہے محنت, لگن, ڈیڈیکیشن اور آگے بڑھنے کا جنون. ہمارا کیونکہ ہم بیسکلی ہیڈ آفس ہمارا لاہور میں ہے تو ہمارے پاس بہت سے ایسے بچے آتے تھے جو ساؤتھ پنجاب کی سائڈ سے آتے تھے اور ان کو سب سے بڑی پرابلم یہ آتی تھی کہ جب وہ لاہور سٹی میں آتے تھے تو یہاں پر ان کو رہائش کا خرچہ برداشت کرنا پڑتا تھا. وہاں پر رہنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی ظاہری بات ہے ضرورت زندگی کے لیے کھانے پینے کا خرچہ برداشت کرنا پڑتا تھا. تو ہمیں یہ بڑا فیل ہوتا تھا کہ ساؤتھ پنجاب سے اسپیشلی ملتان سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ لاہور آتے ہیں اور وہ اپنے ہمارے پاس سے شارٹ کورسز کر کے واپس جاتے ہیں. اور جو اسپیشلی بچیاں تھیں, فیمل تھیں, ان کو بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں. تو یہ 2-3 فیکٹر دیکھتے ہوئے ہم نے ملتان کے اندر اس چیپٹر کو اوپن کرنے کا سوچا. میرے یہاں پر لوکل پارٹنر جو ہیں میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا اور ان کو بھی تھوڑی دیر تک ہم اسٹیج پہ بلائیں گے. اعظم صاحب اور اسماعیل, انہوں نے پھر اس آئیڈیا کو سمجھنے پر وارک کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم وہاں پر لوکلی مل کے ہم وہاں کے بچوں کو, وہاں کے لوگوں کو PNY ٹریننگ ملتان چیپٹر کی شکل میں وہاں پر ایک برانچ لانچ کر سکتے ہیں. تو ان کی کانفیڈنس اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے اس کو لے کے چلے. جب ہم نے اس کو یہاں پر لانچ کرنے کا سوچا تو مجھے سب سے بڑی پرابلم جو آئی وہ یہاں پر جگہ چوز کرنے کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم کہاں پر برانچ بنائیں. میں صبح نکلتا تھا, ڈرائیور میرے ساتھ ہوتا تھا, میرا پارٹنر سلیمان میرے ساتھ ہوتا تھا. ہم صبح نکلتے یہاں پر آتے, کوئی ملتان کی گلی, کوئی سڑک, کوئی بلڈنگ ایسی نہ ہوگی جو میں نے وزٹ نہ کی. کہیں جاتے ہمیں سمجھ نہ آتی, کہیں جاتے ان کو سمجھ نہ آتی. ایک وقت تو یہ حالت ہو گئی کہ اب گیو اپ کرنے کا ٹائم آ گیا. میں نے کہا یار, میں نے سلمان کو کہا, میں نے کہا یار ہمیں جگہ نہیں سمجھ میں آ رہی, کیونکہ کئی جگہ ایسی تھی جہاں پہ رینٹ نہیں سمجھ میں. ظاہر بات ہے آپ نے سارے ریسورسز کو دیکھنا ہوتا ہے. باہر جب ہم پھر اس اندازے میں پہنچنے کے نہیں یار ہمیں جگہ نہیں سمجھ میں آ رہی, تو پھر اچانک ایک جگہ سے ہمیں امید آئی. پھر ایک ہفتے بعد انکل جی کی کال آتی ہے اسی ریئل اسٹیٹ کے تھرو کہ جی آ جائیں, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, ہم اس پہ امیکیبلی چیزوں کو مینیج کر لیں گے. پھر الحمدللہ وہاں پر ہم نے چیزوں کو اسٹارٹ کیا. اچھا, جب ہم نے اسٹارٹ کیا پہلا تو چیلنج الحمدللہ جگہ فائنل ہو گئی. اس کے بعد دوسری بڑی پرابلم جو ود ان ایئر ہمیں آئی کہ ہم نے یہاں پر جب مارکیٹنگ کرنی شروع کی, لوگوں کو اویئرنیس دینی شروع کی, تو سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا فراڈ کا, اسکیم کا. اب یہ پھر دوبارہ ہمارے لیے ایک پرابلم کھڑا ہو گیا کہ یہاں پر زیادہ تر لوگوں کو شاید اتنی دفعہ فراڈ یا اسکیم ہو چکا ہے کہ کوئی بھی بندہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. تو ہم نے, میں نے اور میری ٹیم بیٹھ کر ہم نے پھر لوگوں کو ٹرسٹ دلوایا کہ ہم نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ آئیں, ہمارے پاس وزٹ کریں. ہم کوئی اسکیم نہیں ہے. ہم لاہور میں, پنڈی میں, سرگودا میں, آلریڈی لاہور میں ہماری 4 برانچز ہیں, تو ہم ملٹیپل سٹیز میں اور ملٹیپل برانچز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارے برانڈ کو 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں. یہ ہماری پروفائل ہے اور ہم ایک پراپر طریقے سے آپ لوگوں کے پاس آئے جو کوالٹی ایجوکیشن ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ یہ 2 پرابلمس کو اوور کم ہم کرتے ہوئے آگے نکل آئے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے اچیو کیا ہے. جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, ہم نے الحمدللہ اس پورے سال کے اندر ود ان ایئر ہم نے 1000 بچے کو ٹرین کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ نیفٹیک کے پروجیکٹ کے اندر رہتے ہوئے 120 نیفٹیک کے جو گورنمنٹ فنڈڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان تھا, ہم نے اس کے تھرو 120 بچوں کو کوالیفائی کروایا اور اس میں سے 60 بچے فل اسٹیک ویب کے تھے جنہوں نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی حاصل کی. یہ تو اوور آل ہماری اچیومنٹ کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا, لیکن ایک سب سے بہترین چیز جو ہمیں لگی, جس کے لیے ایکچولی میں PNY ٹریننگ کام کر رہا ہے, کرتا رہے گا اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا,
वो थी कि खाली ट्रेनिंग तक हमने अपने आप को महदूद नहीं रखा। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि बच्चों को ट्रेनिंग के बाद उनकी प्लेसमेंट पे काम किया जाए। ये एक ऐसा फैक्टर है या समझ लें कि ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर अदारा रिस्पेक्टेड है। जितने भी अदारे मुल्तान में काम कर रहे हैं या पाकिस्तान के किसी भी कोने में काम कर रहे हैं जो IT ट्रेनिंग्स को देखते हैं या उनको सुपरवाइज करते हैं, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है और सबकी टीम अपनी अपनी जगह पर एक पाकिस्तान के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हम सबको अदारों को मिलकर ही काम करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं उनको भी ये कहूँगा और साथ अपनी टीम को भी कहूँगा कि हमें एम्प्लॉयबिलिटी पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि इन द एंड अगर बच्चे को अर्निंग का मेथड नहीं बताया गया या उसको जॉब या इंटर्नशिप उसको पहला स्टेप हमने हेल्प ना की तो हमारे IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का कोई फायदा नहीं। हमें सबसे पहले उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और प्लेसमेंट में काम करने के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। अब ये एक और चैलेंज था जो हमारे सामने विद इन ईयर आया, क्योंकि हमारे बच्चे जब पास आउट हो रहे थे तो हमारे सामने इश्यूज आ रहे थे। तो हमने उसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो हमने, जो मैं बाकी अदारों को भी गाइड करूंगा तो वो भी इस चीज़ को ऑब्वियसली कर रहे होंगे, लेकिन एक सजेशन के तौर पे हम हर बच्चे को फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग साथ लाजमी इस कोर्स का पार्ट है, ताकि अगर वो बच्चे को इंटर्नशिप और जॉब्स के धक्के खाने की बजाय वो फ्रीलांसिंग के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट से या लोकल मार्केट से अपने आप को पैसे कमाने के काबिल हो जाए, नंबर 1। और नंबर 2 जो हमने इस वक्त विद इन 1 ईयर किया, हमने यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज थे मुल्तान के, हमने उन सबको कॉन्टेक्ट किया, हमने उन सब के साथ लाइजनिंग की, उन सब के साथ नेटवर्किंग की, हमारा अच्छा खासा टाइम उसके ऊपर स्पेंड हुआ। हमने उन सबको बुलाया, बच्चों के डिस्प्लेस करवाए। उन डिस्प्लेस के अंदर जैसे आपने वीडियो देखी होगी कि बच्चों के वर्किंग को हमने उनके सामने एज ए प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज के ऑनर के सामने प्रेजेंट किया और उनको खुद बताया कि ये बच्चे जो हैं इस काबिल हो चुके हैं कि आप इनको हायर कर सकते हैं एज ए इंटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, या आइदर यू विल हायर देम एज ए जॉब। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60 to 70% बच्चों को इंटर्नशिप और जॉब की तरफ भेज दिया। तो ये हमारी एक अचीवमेंट थी जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। अभी जो बाकी बच गए हैं उनके लिए भी हम वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट तो बड़ी छोटी सी है ना, इन द एंड तो जिस कंपनी को जरूरत है उसी में हायर करना है। और कुछ बच्चों को आजम साहब जो हमारे यहाँ पर मेन डायरेक्टर है और मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, हमने और कुछ बच्चों को लाहौर की तरफ भी प्लेस करवाया। तो ये चीज़ें करने का मकसद ये था कि हम एम्प्लॉयबिलिटी को और लोकल मार्केट को हम साथ लेके चल सके। अब उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है कि यहाँ की कंपनी जो ओवरऑल जिनको अच्छे रिसोर्सेज चाहिए थे उनको अच्छे रिसोर्सेज मिलने लगे, और हमने इसके इवज उस कंपनी को कुछ भी चार्ज नहीं किया। आप लोग जो प्रोफेशनल हैं मेरी बात को समझ सकते होंगे कि HR एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको लाखों रुपया स्पेंड करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर काम करती हैं और एक रिसोर्स के पीछे हजारों लाखों रुपए चार्ज करती हैं। हमने उस चीज़ को कमाई का जरिया बनाने की बजाय हमने एक ब्रिज का जरिया बने और हमने सॉफ्टवेयर हाउसेज और यहाँ की लोकल कंपनीज को ट्रस्ट दिया कि हम आपको वो बच्चे प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका बस ये काम है, आपने उनको मौका देना। अच्छा, ये इस पे काम करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट विजन क्या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं कि साउथ पंजाब के अंदर अभी एक सबसे बड़ा एक और चैलेंज भी आ रहा है, तो साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर दूँ और उसका सोल्यूशन भी आप लोगों की तरफ से ही मुझे चाहिए। मुल्तान के अलावा जो गिरदो नवाज के इलाके हैं वहाँ पर भी अवेयरनेस की बहुत सारी जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुल्तान के साथ ज़्यादा जो जुड़े हुए हैं लोग वो उसके सराउंडिंग के लोग हैं, जहाँ पर लोगों के पास अभी भी IT स्किल्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा फुकदान है और उनका ट्रस्ट इश्यूज भी वहीं के वहीं जमीन है। तो आप लोग जो बच्चे जो कॉर्पोरेट के लोग, मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप उनको गाइड, आइदर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी भी IT इंस्टीट्यूट में जाएं, किसी भी ट्यूटर से पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो PNY के पास जाएं, वो XYZ के पास जाएं, लेकिन उनको कम से कम अवेयरनेस देना हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप और हम मिलकर उनको गाइड करें कि ये फील्ड जो है आगे ग्रोइंग है।
پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ گروئنگ فیلڈ آئی ٹی کی ہے، کیونکہ آئی ٹی کے اندر اب آپ کے پاس آگے اسکوپ آف ورک بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے پاس اے آئی آ رہا ہے، آپ کے پاس بگ ڈیٹا آ رہا ہے، آپ کے پاس فل اسٹیک ویب آ رہا ہے. اس وقت 38% جاب جو ہے پوری ورلڈ وائڈ مارکیٹ کے اندر فل اسٹیک ویب کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی آپ کی 25% بڑھ چکی ہے، یعنی کہ ہر کمپنی کو اس کو ڈیجیٹل مارکیٹر چاہیے، ہر کمپنی کو اس وقت ڈیولپر چاہیے، ہر کمپنی کو ہر دودھ والے سے لے کر ایم این سی تک کو گرافک ڈیزائنر چاہیے، ان کو اینیمیشن اور ویڈیو ایڈیٹر کے لوگ چاہیے. یہ ایسی سکلز ہیں جو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ کہیں پر بھی کسی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. یونیورسل لینگویج ہے کوڈنگ، جس کا کوئی توڑ نہیں ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے پی ایچ پی کی لینگویج میں کسی کے لیے بھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. آپ ریکٹ کی لینگویج میں ساؤتھ کوریا، ساؤتھ افریقہ، یو ایس، یو کے کی مارکیٹ کے کسی بھی کلائنٹ کو جس کو انگلش میں نہیں آتی، آپ اس کے لیے ٹرانسلیٹر یوز کر کے اس کے لیے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ اب کوالیفائڈ ہو چکے ہیں. ایک تو اپنے ارد گرد کے 10 سے 15 لوگوں کو آپ نے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، آپ نے ان کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں اور اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں. اچھا، ان دا اینڈ میری ٹائم شارٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ سب کو موقع ملے. ان دا اینڈ میں اگین آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور ہماری کیونکہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم پی ایم ٹریننگ کے تھرو جہاں جہاں بھی جائیں وہاں پر بیسٹ کوالٹی دیں اور بیسٹ اپنے جو ہیں ریسورسز کے تھرو، اپنے بیسٹ ٹیم کے تھرو وہاں پر ڈیلیور کر سکیں. اور اسی سلسلے میں ملتان چیپٹر کو اگر کامیاب بنایا ہے تو آپ لوگوں نے بنایا ہے. اور یہ ہماری ود ان ایئر کی جو آپ کے سامنے میں نے جرنی اور اچیومنٹس، چیلنجز اور اس کے علاوہ فیوچر پراسپیکٹس بھی شیئر کیے ہیں، اس میں آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکیں گے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس جرنی کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم ایز اے ایکو سسٹم ہم ملتان اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو، جو کہ ہمارا نعرہ ہے کہ آئی ٹی کے اندر ہم نیکسٹ ہب بنانا چاہتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کی مجھے ہیلپ اور سپورٹ چاہیے. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. ملتان پنجاب.